الشیطانirrajim Bismillahirrahmanirrahim اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 175 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ یہ جو اولئک ہے یہ اسم اشارہ ہے اور سبجیکٹ میں اور اس سینٹنس میں سبجیکٹ کے طور پر آیا ہے۔ سبجیکٹ کو ہم اردو میں مبتدا کہتے ہیں۔ اس کے بعد الذین آتا ہے۔ الذین اسم موصولہ ہے، ریلیٹو پروناؤن۔ یہ ریلیٹو پروناؤن جو ہے یہ اس سینٹنس میں صفت بن جائے گا۔ کس کا؟ اس اولئک کا۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے یہ صفت کیسے بنتا ہے۔ فی الحال ہم اس کے بعد دیکھیں گے اشتروا۔ اشتروا یہ فعل ماضی ہے۔ جمع کا صیغہ ہے۔ اور اس کا معنی ہے انہوں نے خریدا۔ انہوں نے خریدا۔ they bought۔ they bought۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ اشتروا میں ایک تو فعل ہے وہ bought ہے، اور دوسرا جو واو ہے واو ریپرزنٹ کرتا ہے فاعل کو، سبجیکٹ کو۔ وہ اس میں ہم ہے۔ ہم کو ہم انگریزی میں دے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ گویا اس میں دو چیزیں آیا ہیں۔ اشتروا میں ایک تو سبجیکٹ آ گیا دے، اور ایک تو ورب آ گیا۔ اب اس کا آبجیکٹ چاہیے، وہ آبجیکٹ ہے الضلالۃ۔ عربی میں جو مفعول ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، اس کے لاسٹ پر زبر آتی ہے۔ اس طرح یہ لفظ مانا جاتا ہے یہ مفعول ہے، یہ آبجیکٹ ہے۔ کس چیز کا آبجیکٹ ہے؟ یہ اشتروا کا آبجیکٹ ہے۔ they bought انہوں نے خریدی۔ کیا خریدی؟ الضلالۃ گمراہی۔ گمراہی۔ انہوں نے گمراہی خریدی۔ ایرر۔ انہوں نے گمراہی خریدی۔ کس کے بدلے خریدی؟ وہ یہاں دیا ہے۔ بالہدی۔ بی حرف جر ہے، الہدی اسم مجرور ہے۔ دونوں کو جار مجرور بولتے ہیں، اور یہ جار مجرور عام طور پر متعلق بنتا ہے کس کے ساتھ؟ یہ متعلق ہوتا ہے فعل کے ساتھ۔
یہ متعلق بنتا ہے فعل کے ساتھ. اس کا فعل کہاں ہے؟ یہی اشترو اس کا فعل ہے. اسی اشترو کے ساتھ یہ متعلق ہوتا ہے. متعلق کا معنی ہوتا ہے it gives additional information regarding the verb. کیا خریدا انہوں نے؟ انہوں نے گمراہی خریدی. کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے. بالخدا، ہدایت کے بدلے. اولئک کا لفظی معنی بنتا ہے وہ لوگ. کون لوگ؟ الذین اشتروا الضلالۃ، جن لوگوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے. وہ لوگ. اب یہاں الذین میں جن لوگوں کو آیا ہے اور یہاں وہ لوگ بھی ہیں. مطلب یہ وہ لوگ ہیں تو کون لوگ ہیں؟ اس کے لیے ہمیں پچھلی آیت پر جانا ہے، 174 آیت والی پر جانا ہے. وہاں اس سینٹنس میں اولئک آیا ہے، وہاں بھی اولئک آیا ہے. یہ اولئک جو ہے، یہ اولئک اسی اولئک کے ماتحت چل رہا ہے. وہاں کا سینٹنس میں پڑھوں گا. آیت نمبر 174 میں رب فرماتے ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. اگر ہم کل کے سبق پر جائیں گے تو یہ کل کا سبق ہے. یہاں ہم نے پڑھا ہے اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اسی آیت نمبر 174 کے اس اولئک پر عطف ہوا ہے آیت نمبر 175 کا اولئک. یہاں اولئک کا معنی رکھتا ہے وہی لوگ ہیں ما یاکلون فی بطونہم، جو اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ قیامت کے روز بات بھی نہیں کریں گے. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کریں گے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب آیت 175 پر جب ہم آتے ہیں تو یہ والا اولئک جو ہے، یہ اولئک اسی پچھلے والی آیت کے اولئک پر عطف ہے. It follows the same rule. گویا ہم اب اس میں ترجمہ کرنے کے وقت اتنا خیال رکھیں گے وہ لوگ جن لوگوں نے گمراہی خریدی. اب اس کو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے وہی لوگ جنہوں نے گمراہی خریدی، کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے. اور کیا خریدا؟ والعذاب،
اس پر بھی زبر ہے، یہ بھی ایک مفعول ہی ہے، مگر یہ مفعول ہم مانیں گے یہ معطوف ہے، اس مفعول کو ہم معطوف مانتے ہیں اس واو کے ذریعے، جو اس پر واو آیا ہے اس کے ذریعے اس کو معطوف مانتے ہیں۔ کس پر معطوف مانتے ہیں؟ اس سے پہلے کیا آیا ہے مفعول، وہ آیا ہے الضلالہ، اس ضلالہ پر ہم اس کو معطوف مانتے ہیں، معطوف علی الضلالہ۔ کیوں؟ یہ والعذاب اتفال معطوف کا مطلب ہے سیم رول فالو کرتا ہے، سیم رول فالو کرتا ہے، جو رول کس پر لگتا ہے؟ الضلالہ پر۔ الضلالہ پر کیا رول لگ گیا ہے؟ الضلالہ مفعول بن گیا ہے، کس طرح؟ اشتروا کا۔ اگر ہم الضلالہ کے بدلے العذاب رکھیں گے تو یہ سینٹنس بن جائے گا اولئک الذین اشتروا العذاب بالمغفرۃ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے عذاب خریدا ہے۔ اب یہاں آئے گا عذاب خریدا ہے، کس کے بدلے عذاب خریدا ہے؟ بالمغفرۃ، مغفرت کے عوض، مغفرت کے عوض۔ رب سب کو دعوت دیتا ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ اس شخص کا، بندے کا ویٹ کر رہا ہے کہ کب اس کے منہ سے مغفرت کے الفاظ نکل جائیں گے، تو اللہ اس کو مغفرت کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے مغفرت کے بدلے عذاب ہی خریدا۔ اللہ ہمیں اسے بچائے، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو مغفرت عطا فرمائے۔ فما اصبرہم علی النار، اس میں جو ما ہے، ما مبتدا بھی ہے اور ما استفہامیہ بھی ہے۔ استفہامیہ کا معنی ہے یہ کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں ما اسمو کا، ما اسمو کا، یہاں ہم نے کوشچن کے لیے استعمال ما کیا، ما اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ اسی طرح یہاں بھی ما استفہام کے معنی میں، کوشچن کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اصبرہ جو ہے، اصبرہ کو ہم فعل التعجب کہتے ہیں۔ اس کا وزن ہے فعل التعجب، کس وزن پر آتا ہے؟ اس کے دو وزن ہیں، ایک ہے افعل، 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 افعلہ، دوسرا ہے افعل بہ۔ یہ دو فعل ہیں، ان دو فعلوں کے پیٹرن پر کوئی فعل اگر بنایا جائے تو وہ تعجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ صبرہ ہم کو پتہ ہے، صبرہ کا معنی ہے اس نے صبر کیا، اس نے صبر کیا۔ مگر اسی صبرہ کو جب ہم اصبر کے طور پر استعمال کریں گے،
اسبرا کے طور پر استعمال کریں گے تو معنی ہو گیا اسبرا کا معنی ہو گیا صبر کرنا، صبر کرنا، یا دوسرا لفظ ہم لکھیں گے جسارت کرنا۔ اس کے ساتھ ما آتا ہے تو ما اسبرا کا معنی ہو گیا، ما اسبرا کا معنی ہو گیا جس طرح ہم نے لکھا ما اسموں کا تمہارا نام کیا ہے، اسی طرح ما اسبرا کا معنی ہو گیا ہے کس نے صبر دیا، کس نے صبر دیا۔ اب اگر ہم ما کو شیئن کے طور پر استعمال کریں گے، دوسرا معنی، یہی ما جو ہے یہ ما شیئن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس صورت میں ما اسبرا کا معنی ہو گیا کس چیز نے ان کو صبر دیا، صبر دیا، کس چیز نے ان کو صبر دیا۔ دونوں میں لگ بھگ مفہوم ایک ہی نکلتا ہے کہ تعجب ہے اس بات پر کہ انہیں بہت صبر دیا ہے کسی چیز نے، کس کے مقابلے میں، علی النار، دوزخ، نار پر، آگ پر، آگ پر، گویا کہ ایسا ہے کہ ان لوگوں نے جب حق کا راستہ ترک کر دیا تو انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خریدا۔ اب یہ عذاب آخرت میں جب جیلیں گے تو یہ نار پر ہوں گے، یہ لوگ آگ پر ہوں گے۔ رب فرماتا ہے کہ کس چیز نے ان کو صبر سے آگ جیلنے پر جسارت دی۔ ما اصبرہم علی النار، کس چیز نے ان لوگوں کو آگ جیلنے کی جسارت دی۔ کس چیز نے ان لوگوں کو آگ پر جلس جانے پر صبر دیا۔ یہ تو تعجب کی بات ہے
کہ یہ لوگ حق چھوڑ کر گمراہی میں ملوث ہوئے، اب وہ کون سی چیز ہے؟ ما اسبرہم، یہاں ہم بھی ہے، ہم مفعول بھی ہے، یہ ہم جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ ما اسبرہم، کس چیز نے ان کو صبر دیا ہے، علی النار، آگ پر بیٹھنے کے لیے۔ یہ تو تعجب کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو آگ سے بچائے اور ہمیں بھی اپنی مغفرت سے نوازے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں قرآن شریف سمجھنے کی توفیق دے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بھی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔